बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन और मैं हूं फायजा सिदुज़ई। रब्बे करीम से दुआ है हमारी इबादत व मनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशी में बदल दे। इलाही आमीन। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल 5 रुपए, मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में 10-10 रुपए कमी का ऐलान। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 रुपए कमी के बाद डीजल की फी लीटर नई कीमत 288, जबकि मिट्टी के तेल 174 रुपए 7 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 164 रुपए 68 पैसे हो गई है। कीमतों में कमी का इतलाक हो गया है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं मौजूदा कीमतें 15 मई तक जारी रहेंगी। जो हाई स्पीड डीजल है उसमें 5 रुपए की कमी 1 मई से की जा रही है। वो 293 रुपए की जो अभी प्राइस है वो 288 रुपए चली जाएगी। जो पेट्रोल है उसके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, हालांकि जो तजवीज़ थी वो इजाफे की थी, वो 282 रुपए ही रहेगा और उसमें कोई प्राइस की तब्दीली नहीं है। जहाँ तक मिट्टी का तेल है जो कि 186 रुपये 7 पैसे पे है, उसको 10 रुपये कम करके 176 रुपये 7 पैसे किया जा रहा है। और जो लाइट डीजल ऑयल है वो उसको 174 रुपये 68 पैसे से 10 रुपये की कमी के साथ 164 रुपये 68 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, शहरियों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पहले हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत को 150 पर रोक रखा था, मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। ये तो मतलब ऐसी चीज़ है ना, इससे डायरेक्टली गरीब आवाम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो हुकूमत को तो चाहिए, अगर हुकूमत आवाम दोस्त हुकूमत होगी तो वो ये बेसिक नेसेसिटीज़ है जिस पे वो रिलीफ देगी। अगर ये रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा, आप देखें अगर इसके टैक्सेस वगैरह हटा दें, लीवीज़ वगैरह हटा दें, तो इस पर भरपूर एक रेवेन्यू जो है वो पेट्रोल की मद में आवाम की जेब से ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, जो कि गैर मुनासिब है, नहीं होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि भाई आवाम को रिलीफ दें, ठीक है ना, उनका ख्याल करें। गरीब लोग किस तरह अपना गुजारा करते हैं, किस तरह अपने बच्चों को पालते हैं, बाइक का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, अपना खर्चा, घर का खर्चा, क्या क्या खर्चे बर्दाश्त करेगा गरीब आदमी। हर बंदा परेशान है भाई पेट्रोल की कीमतों के ऊपर। सुनते हैं 4 रुपये कम कर रहे हैं, 15 रुपये फिर बढ़ा देते हैं, फिर 5 रुपये कम करते हैं, फिर 10 रुपये बढ़ा देते हैं। ये हर 15 दिन की स्टोरी है। पूरे दिन में 210 रुपये कौन बचाता है? अभी मुझे बताओ, पेट्रोल पूरा करें या घर का किराया पूरा करें या अपना खाना पूरा करें, खाना पीना पूरा करें या गाड़ी का पूरा करें? एक एक्सेल टूट जाए तो 1000 रुपये का नोट चला जाता है। तहरीक इंसाफ आज लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में रैलियां निकालेगी। इमरान खान लाहौर में लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली की क़ियादत करेंगे। पीटीआई को लाहौर में रैली निकालने की इजाज़त मिल गई है। इस्लामाबाद पुलिस की वार्निंग, कहा शहर इक़्तिदार में दफ़ा 144 नाफिज है, जल्द से जुलूस और रैली पर कार्रवाई होगी। आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ आज लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में रैलियां निकालेगी। इमरान खान लाहौर में लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली की क़यादत करेंगे। पीटीआई को लाहौर में रैली निकालने की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद पुलिस की वार्निंग, कहा शहरी इक़्तिदार में दफ़ा 144 नाफिज है, जल्द से जुलूस और रैली पर कानूनी कार्रवाई होगी। पेशावर में भी दफ़ा 144 का निफाज, 5 या इससे ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, तमाम उम्मीदें अदालत उज़्मा पर हैं। ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं और भाग रहे हैं। हम आते ही पहले कानून की बालादस्ती को कायम करेंगे। लाहौर में कारकुनों से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं। कल लाहौर लिबर्टी चौक की रैली को खुद लीड करूंगा। असद उमर रावलपिंडी, शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद, परवेज खटक पेशावर में रैली की क़यादत करेंगे। आइन को तबाह करने की कोशिशें हो रही हैं, पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि हमें मौका मिला तो सेहत की तर्ज का तालीम रिकॉर्ड भी लाएंगे। सेहत कार्ड से आम आदमी प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवा सकता है। सेहत कार्ड, पनागाहों जैसे फलाही मंसूबों को बंद कर दिया गया। निगरान हुकूमत वो बिठाई जो इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहती।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मजदूरों के हुकूक की जिद्दोजहद आज भी जारी है। दिन मनाने का मकसद मजदूरों के बुनियादी इंसानी वेलफेयर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही पैदा करना है। 1 मई 1886 से दुनिया भर के मेहनत कशों का आलमी दिन मनाने का सिलसिला जारी है। इस रोज़ दुनिया भर के मेहनत कश शिकागो के शहीद मेहनत कशों की याद में अपने अपने मुल्कों में बड़े जोशो जज्बे, इनकलाबी नारों के साथ जलसे, जुलूस, सेमिनार और रैलियां निकालकर 1886 की कामयाब हड़ताल और 8 घंटे औकात कार के हवाले से मनाते हैं। दुनिया भर के दीगर कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी 1 मई को मजदूरों का दिन मनाया जाएगा। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने आम तातील का ऐलान किया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आज का दिन मेहनत के तक़द्दुस और वक़ार की अलामत है। पूरी कौम मेहनत कश तबके को शानदार खिराज तहसीन पेश करती है। मेहनत कशों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए मजदूरों का किरदार अहम होता है। मौजूदा हुकूमत मेहनत कशों के काम करने और जिंदगी गुजारने के हालात को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। PDM हुकूमत ने मजदूरों की कम अज कम उजरत 17,500 रुपये माहाना से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। फलाही इदारों के लिए खुद कार मरबूत निज़ाम तैयार करने के लिए काम कर रही है। शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने पेशा वाराना तरबियत और हुनर की तरक्की के प्रोग्राम शुरू किए हैं। हुकूमत पुरअज़्म है कि मुआशी तरक्की के फ़ायदे आबादी के तमाम तबकात के लिए खुशहाली में तब्दील हों। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी मेहनत कशों की जमात है। PP मेहनत कशों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। यौम मजदूर के दिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मेहनत कशों की हमेशा तरफदारी की थी। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने लेबर इस्लाहात के जरिए मजदूरों से होने वाली नाइंसाफ़ियों का अज़ाला किया था। उन्होंने कहा कि आज बदतरीन महंगाई की वजह से मेहनत कश तबका मुआशी बदहाली का शिकार है। दुनिया भर की तरह चौक सरवर शहीद में भी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। छुट्टी वाले दिन भी मेहनत कश काम करते दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी साजिद से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चौक सरवर शहीद में जो है लेबर डे जो है वो मनाया जा रहा है, जहाँ पर सरकारी दफातर जो है वो तो बंद दिखाई दे रहे हैं, मगर जो मजदूर तबका है वो अपने रोजी के सिलसिले में जो है मुख्तलिफ अड्डों पर और जो है मुख्तलिफ अपने जो पॉइंट बने हुए वहाँ पर आए हुए और अपने मेहनत मजदूरी का जो इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद की गल्ला मंडी पे, जहाँ पर जो मजदूर जो कसीर तादाद में मौजूद है और अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर जो है मेहनत मजदूरी करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त कुछ मजदूर जो हमारे साथ मौजूद है उससे जानते हैं। जी आप बताएं, आज लेबर डे आपने छुट्टी नहीं की? सर आज इसलिए छुट्टी नहीं की, हमारे घर का चूल्हा नहीं चलता। एक छुट्टी करने हम 3-4 दिन पीछे चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज भी आलमी हमारी छुट्टी है, मजबूरी तौर पर हमें काम करने पर मजबूर हैं। आज ही बिल्कुल जिस तरह मजदूर की गुफ्तगू सुन रहे थे तो उनका ये कहना था कि हमारी उजरत जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और महंगाई जो है उसमें दिन ब दिन जो इजाफा होता जा रहा है। मजदूर तबका जो है इस वक्त जो है हुकाम बाला से यही मुतालबा कर रहा है कि हमारी उजरत भी बढ़ाई जाए और उजरत कम और महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया साजिद अपडेट करने के लिए। वक्त हुआ है ब्रेक का। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पायदार इस्तेहकाम के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। 2018 में साजिश के तहत इमरान खान को मुसल्लत किया गया। समझ से बालातर है, दहशत गर्दों को वापसी का रास्ता क्यों दिया गया? मौजूदा बिजली का बहरान भी PTI हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों को करार दे दिया। कहा इन लोगों ने जानबूझकर LNG दरामद न की। ऑडियो लीक के किरदारों पर भी तनकीद की। आज भी KP में हालात दोबारा खराब हुए हैं और उन हालात की खराबी की वजह भी यही है कि वहाँ पे जो है वो इन दहशत गर्दों को पिछले 4 साल में जब इस फितने की हुकूमत थी तो उस वक्त उनको दोबारा वहाँ पे वापस बुला लिया कि जी आए और आप आगे जो है ना यहाँ पे दोबारा जो है वो शरीफ शहरी बन के रहे। आज आप देखें कि अल्लाह ताला ने उसे कैसे एक्सपोज किया है
اس کے بیٹے کی آڈیو ایک جو ہے وہ لیک ہوئی ہے 2-3 دن پہلے. اس میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا سودا کرتے ہوئے ایک بندے کو ٹکٹ دلانے کی بنیاد پہ اس سے 1.5 کروڑ روپے جو ہے وہ طلب کر رہا ہے اور اسے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نہ کرو, میں نے پورا 1.5 لینا ہے آپ سے. تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں بڑی تحریک اور لانگ مارچ کا اندیا دے دیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے لیکن ناکامی کی صورت میں حکمت عملی مرتب کر لی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ردی کا ٹکڑا اور عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ لیا جائے اور تحریک انصاف خاموش بیٹھ جائے. مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں. تحریک کا آغاز کل لاہور, اسلام آباد, پشاور میں ریلی سے ہوگا. اس کا نقطہ عروج ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں بڑی تحریک اور لانگ مارچ کا اندیا دے دیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے لیکن ناکامی کی صورت میں حکمت عملی مرتب کر لی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کو ردی کا ٹکڑا اور عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ لیا جائے اور تحریک انصاف خاموش بیٹھ جائے. مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں عوام بڑی تحریک کے لیے تیار ہو جائیں. تحریک کا آغاز لاہور سے ہوگا. نواز شریف جلد پاکستان میں ہوں گے مگر عمران خان اب کبھی وزیر اعظم نہیں بنیں گے. ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمداللہ کہتے ہیں 90 روز میں الیکشن آئینی ہے لیکن کیا مذاکرات کے لیے زور ڈالنا بھی آئینی ہے؟ قائد جمعیت آئین شکن سے مذاکرات کے مخالف ہیں. پی ڈی ایم نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی. آئندہ الیکشن میں پی ڈی ایم ہی کلین سویپ کرے گی. پی ڈی ایم کا حصہ ہے. جب بھی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جب بھی پی ڈی ایم کی کوئی میٹنگ ہو وہاں پشتونخوا کی نمائندگی ہوتی ہے. پی ڈی ایم میں پہلے 10 جماعتیں تھیں پھر 8 جماعتیں ہو گئی. پی ڈی ایم میں فیصلے یا اتفاق کی رائے سے ہوتے تھے یا کثرت رائے سے. محمود خان صاحب کی رائے احترام کے ساتھ لیکن کثرت رائے یہ تھی کہ حکومت میں جائیں گے. لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا کس مقصد کے لیے؟ انتخابی اصلاحات, نیب قوانین میں قانون سازی, الیکشن کی طرف جانا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران خان نے آج تک کوئی الیکشن سہولت کاروں کے بغیر نہیں جیتا. جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے صوبائی حکومتیں توڑی گئیں. عمران خان نے اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی. 1997 سے آج تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک روز ہوتے ہیں. 1997 سے آج تک ہر جنرل الیکشن میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن ہوتے ہیں. عمران خان نے آج تک کوئی الیکشن ہینڈلرز کے بغیر نہیں جیتا. 2018 کے الیکشن میں جو اس کے ہینڈلرز تھے آدھے ہینڈلر ریٹائر ہو گئے ہیں اور باقی ماندہ کچھ ہینڈلرز رہ گئے ہیں جن کی سرپرستی سے وہ عدلیہ میں کوشش کر رہا ہے کہ سیاسی تنازع میں عدلیہ کو ملوث کیا جائے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ملک اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا دفاع کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی کی ملک میں انتشار پھیلانے والوں سے لڑائی ہے. لاہور سے سید وقار حسین کی رپورٹ دیکھیے. شہر کے مقامی ہوٹل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیجیٹل میڈیا کی پروقار تقریب ہوئی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن, قمر زمان کہرا, حسن مرتضی, عمر ظفر اور فیصل میر سمیت دیگر پارٹی کے عہدیدار شریک ہوئے. مقامی ہوٹل کے وسیع و عریض ہال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. ڈیجیٹل کانفرنس سے خطاب میں وزیر اطلاع سندھ اور انچارج پاکستان پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا شرجیل انعام میمن نے کہا کہ انہیں لاہور میں بے پناہ محبت ملی, اس لیے وہ اپنی جماعت سے لاہور کا ٹکٹ حاصل کرنے کی اپیل کریں گے. سب سے زیادہ مزہ لاہور میں آ رہا ہے. میں 2 دن سے یہاں پہ ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران سے مل رہا ہوں, کارکنان سے مل رہا ہوں اور میری نیت خراب ہو رہی ہے کہ ڈومیسائل چینج کروں اور لاہور سے گزارش کروں پارٹی سے کہ کوئی ایک ٹکٹ ہمیں لاہور سے دے دیں. اس پارٹی کا جو اصل گڑھ وہ لاہور کے نام سے مشہور تھا,
इंशाअल्लाह ताला मेरी एक अपनी एक फीलिंग है कि वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मर्तबा फिर लाहौर का किला फतेह करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कमर जमान कहरा का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा बड़े चैलेंजेस का डट कर सामना किया और अब दोबारा इक़्तिदार में आकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। हमारे पास तो माजी है, माजी करीब है, हमारी हुकूमतें हैं, हमारे अपोजिशन के अदवार है, हमारे असलाफ का विरसा है, और आज पाकिस्तान जिस बहरान का शिकार है उसके अंदर भी अपने इस नौजवान चेयरमैन की क़यादत मौजूद है, उसका वाज़ेह तौर पे हमारी वाज़ेह लाइन्स मौजूद है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पार्टी की जानिब से डिजिटल मीडिया के आगाज को खुश आइंद करार दिया। कैमरामैन अमजद अली जैदी के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। बात करें गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि गुज़िश्ता नाअहल हुकूमत की बद इंतज़ामी की वजह से पाकिस्तान गंदम दरामद करने वाला मुल्क बना। इस साल गंदम की गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा पैदावार हुई। गुज़िश्ता साल बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर क्रॉप बेहतरीन गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है। गुज़िश्ता हुकूमत ने किसानों को खाद के लिए पूरा दिन लंबी कतारों में खड़ा रखा। अंजुमन समाजी बहबूद मियांवाली के ज़ेर एहतमाम 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुई। 9 बेअता जोड़ों को ज़रूरत ज़िंदगी का सामान भी दिया गया। मियांवाली से जाहिद अब्बास की रिपोर्ट देखिए। सौ जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब अंजुमन समाजी बहबूद मियांवाली के ज़ेर एहतमाम साबिक मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के ज़ेर निगरानी मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर ममलिकत बराए तखफीफ व गुरबत समाजी तहफ़्फ़ुज़ फैसल करीम कुंडी थे, जबकि मेहमानों में साबिक वज़ीर आपाशी अमानतुल्लाह खान शादी खेल, उमैर हयात खान रोखड़ी, सच टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमीर अब्बास समेत मुल्क की नामवर मजहबी, सियासी व समाजी शख्सियात भी शरीक थीं। तकरीब में 100 मुस्लिम व गैर मुस्लिम हर मसालिक व मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले दूल्हे मौजूद थे, जिनका निकाह अपने अपने मसालिक के मुताबिक पढ़ाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इक़रारन बिनिअमतिह व ला इलाहा इल्लल्लाह इख़लासन लिवहदानियतिह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खैर बरियतिह व ला इतरतिह अत्ताहिरा। मेहमानों ने अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की काविशों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने दूल्हों को कुल्ले पहनाए और तमाम जोड़ों को जहेज का सामान देकर दुआओं के साथ रुखसत किया। कैमरामैन नियाज शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शाह मर्दान की काविशों को सराहा। सरपरस्त आला अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी कहते हैं, साहिब इस्तातात लोगों को अपने माल से मुस्तहिक अफराद पर खर्च करना चाहिए। हुकूमत ऐसे इक़दामात करे जिससे अवाम को फ़ायदा हो। मियांवाली में अंजुमन समाजी बहबूद पक्की शामर्दान के ज़ेरे एहतमाम 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुल्क के नामवर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब में वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी का कहना था कि फलाही इदारों को गरीब और मसाकीन की खिदमत करनी चाहिए। मुस्तहिक अफराद की इमदाद से ही एक मिसाली मुआशरा तश्कील किया जा सकता है। आज भी मेरे इलाके के तकरीबन 14 नौजवान हैं, उनकी शादियां यहाँ पर जो है इज्तिमाई शादी में वो शिरकत कर रहे हैं।
تو فلاحی کاموں میں جس طریقے سے یہ کام کریں، میں سمجھتا ہوں کہ سب کو جو جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں ان کو جو ہے وہ ایز اے رول ماڈل دیکھنا چاہیے، اور وہ جو ہے اس طریقے سے آگے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کی اور اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، چیئرمین سچ ٹی وی اور سرپرست اعلیٰ انجمن سماجی بہبود پکی شامردان علامہ سید افتخار حسین نقوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ نے صاحب استطاعت لوگوں کو اپنے مال پر امیر بنایا ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں کو اپنے مال سے مستحق افراد پر خرچ کرنا چاہیے۔ حکومت ایسے اقدامات کرے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ جو ہماری تنظیم کے ذریعہ غریبوں کے مسائل حل کرنے میں ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم غریبوں کی مشکلات حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ علامہ افتخار حسین نقوی صاحب اور میرے بھائی انتصار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آج کی یہ پروقار تقریب اس امر کی غمازی کرتی ہے اور علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کی نہ صرف علاقے کے لیے خدمات بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں علامہ صاحب کی دینی دنیاوی خدمات منہ بولتا ثبوت ہیں۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی نے اس امید کا اظہار کیا کہ عوام کو حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات سے بڑی توقعات ہیں۔ موجودہ حکومت ملک کو مشکل حالات سے نکالے گی۔ ہمیں توقع ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے ملک کو اس مشکل حالات سے نکالے گی، اور ابھی حزب اختلاف اور حکومت میں جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں، عوام توقع رکھتی ہے کہ اس کے کوئی اچھے رزلٹ سامنے آئیں گے اور ایسے اقدامات کیے جائیں گے جو ملک کے استحکام اور ملک کے فائدے کے لیے ہوں۔ سرپرست اعلیٰ انجمن سماجی بہبود پکی شامردان علامہ سید افتخار حسین نقوی کے زیر اہتمام گزشتہ 40 سالوں سے فلاحی کام سر انجام دیے جا رہے ہیں، جبکہ 30 سالوں سے اجتماعی شادیوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے 100 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ انہوں نے انجمن سماجی بہبود پکی شامردان کی کاوشوں کو سراہا۔ سرپرست اعلیٰ علامہ سید افتخار حسین نقوی کہتے ہیں صاحب استطاعت لوگوں کو اپنے مال سے مستحق افراد پر خرچ کرنا چاہیے۔ حکومت ایسے اقدامات کرے جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا ایک بار پھر سندھ کی عوام کو مردم شماری میں کم گننے کا شکوہ سامنے آیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی بولے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شہریوں کو نہیں گنا گیا۔ سندھ کی شہری آبادی کم گنتی پر ایم کیو ایم کے گلے شکوے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کے تحت کراچی والوں کو کم گنا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے مردم شماری کے حوالے سے خدشات درست ثابت ہوئے۔ ایم کیو ایم نے شہری علاقوں کے حوالے سے کورٹ سے رجوع کیا۔ ایم کیو ایم کی کوششوں کے بعد مردم شماری کی تاریخ بڑھائی گئی۔ ہمارے مطالبے پر مردم شماری کی مدت میں جو اضافہ کیا گیا، اس کے بعد کراچی میں آبادی تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دوبارہ گنا گیا ہے۔ یعنی جو خدشات ہمارے تھے وہ درست ثابت ہوئے۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے پاس اس وقت صرف اور صرف مردم شماری کا ایجنڈا ہے۔ شہری سندھ میں درست مردم شماری کے لیے ایم کیو ایم پاکستان نے ہر فورم کو کھٹکھٹایا۔ کراچی کی دیگر سیاسی جماعتیں کراچی پر صرف سیاست چمکاتے ہیں۔ کوئی سنے دنیا کا انسان باہر بیٹھ کر کہ یہ پچھلے 3 ماہ سے پے در پے صبح دوپہر شام رات اس ملک کے شہری پاکستان کو چلانے والا شہر آج 3 ماہ سے صرف اس والی بات پر تگ و دو کر رہا ہے کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے صحیح گن لو۔ ہمیں یہ جو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو کہ ہم نے کیا کیا ہے،
وہ یہ اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ساری پارٹیاں جو اس شہر میں آپریٹ کر رہی ہیں وہ یہاں کے لوگوں سے مخلص نہیں ہیں، انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے، وہ اس انتظار میں کہ شہر کے لوگوں کو کم گنا جائے تو ہماری سیاست چلے۔ متحدہ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جب تک کراچی کی آبادی کو کم دکھانے کا خطرہ موجود تھا، دیگر جماعتیں تالیاں بجا رہی تھیں۔ ریاست پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو درست گنے۔ کراچی کی آبادی کو کم گننے کی سازش کرنے والوں کو عوام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سمری تو بھجوائی گئی تو پیٹرول کم کرنے کے لیے، تاہم حکومت نے شہریوں کو ریلیف نہ دیا۔ پیٹرول کی قیمت کو آئندہ 15 روز کے لیے برقرار، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اسلام آباد سے سجاد کاظمی سے۔ سجاد بتائیے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اوگرا کی طرف سے جو سمری بھجوائی گئی تھی اور اس پر منوعان عمل نہیں ہوا، اس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں 5 سے 7 روپے فی لیٹر تک کمی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور حکومت اس کو برداشت بھی کر سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ڈیزل کی قیمت میں یہ کہا گیا تھا کہ 8 روپے تک کمی جو ہے وہ مزید کی جا سکتی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا 15 روز کے لیے، اور ساتھ ساتھ ڈیزل کی جو قیمت میں معمولی سی جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے یا جو پرانی قیمت ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے وہ اب 282 روپے فی لیٹر ہے، جبکہ ڈیزل کی 5 روپے کمی کے بعد 288 روپے فی لیٹر، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے تک کی جو ہے وہ معمولی سی کمی کی گئی ہے، جس کے بعد 176 روپے پر وہ مٹی کا تیل جو ہے وہ بک رہا ہے۔ شہری یہ کہتے ہیں کہ اوگرا کی طرف سے جو سمری بھجوائی گئی تھی وہ عالمی مارکیٹ میں جو آئل کی قیمتیں چل رہی ہیں کروڈ آئل کی، اس کی تناظر میں نہیں بھجوائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے حکومت نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور عوام کو مکمل جو ہے ریلیف نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات جیسے تھی ویسے کی ویسے ہی ہیں، اور جو قیمتیں جو کرائے بڑھائے گئے تھے پہلے سے وہ وہی کرائے پر ہی وہ جانے پر مجبور ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ شہری کہتے ہیں کہ تقریباً پیٹرول کی قیمت میں 10 سے 15 روپے کمی کی جاتی تو اس کے بعد ہی کراؤں میں بھی واضح طور پر کمی کی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی، تاہم حکومت کی طرف سے جو ریلیف ہے وہ عام عوام تک نہیں دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے سجاد، تفصیل اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ تحریک انصاف نے مردم شماری معاملے پر MQM سے وزارتیں چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ مرکزی رہنما اسد عمر کہتے ہیں مردم شماری معاملے پر اسمبلی میں آواز بلند کی جائے، اگر وزارتیں نہیں چھوڑی جاتی تو یہ صرف سیاست کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں چاہتے پاکستان کے رہنے والوں کو صحیح شمار کیا جائے۔ شاہد اجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ تحریک انصاف کی نجی ہوٹل میں اسٹیٹ ہولڈر کانفرنس میں GDA کے سردار رحیم، سنی تحریک کے فہیم الدین سمیت دیگر سیاسی رہنما نے شرکت کی۔ کانفرنس میں سابق چیئرمین FBR شبیر زیدی اور معروف تاجر شبیر گپلانی، ایڈوکیٹ شہاب امام اور کاٹی نکاٹی کوآپریٹو ایسوسی ایشن آرام باغ ریئل اسٹیٹ بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اسد عمر کا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں جاری مردم شماری پر سب کو تحفظات ہیں، حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ پچھلی 2 مرتبہ جو پاکستان میں مردم شماری کرائی گئی، ایک دفعہ 17 سال کے وقفے کے بعد اور ایک دفعہ 19 سال کے وقفے کے بعد، اور ظاہر ہے ایسی طاقتیں جو اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، ان کو ٹھیک طریقے سے شمار کیا جائے اور اس کی بنیاد پر ان کو حقوق ملیں۔ سیمینار سے ترجمان GDA سردار عبدالرحیم کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اداروں کو اس وقت سیاسی بنا دیا گیا ہے، مردم شماری کو روک دینا چاہیے ورنہ تنازعات بڑھتے رہیں گے۔ میری عرض یہ ہے کہ اس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں پروپوزل دی جائے اور اس کو سینسس کو رد کیا جائے۔ ہم رد کرتے ہیں، آپ بھی رد کرتے ہیں، دوسری جماعتیں بھی رد کرتی ہیں، تو پھر یہ کیوں یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے نتائج آئیں گے، پھر ایک اور کنٹروورسی کھڑی ہوگی۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی تباہی میں ایک عنصر جو بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پولیٹیکل بنا دیا ہے۔ سیمینار میں موجود شرکت قرارداد پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملک میں جاری مردم شماری سے سیاسی جماعتوں سمیت تاجروں کو خدشات ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے شرکا نے مردم شماری پہ شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ کیمرامین شیروز خان کے ساتھ شاہد اجاز، سچ ٹی وی، کراچی۔ جن کے نام پر چھٹی ہے وہ تو آج بھی کام پر ہے۔ 1 مئی کو مزدور کے دن کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، لیکن چھٹی کے باوجود مزدور اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے خانیوال سے رانا طاہر سے۔ رانا طاہر بتائیے گا، مزدور تو آج بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ جی ہیں، سخت بڑے بندہ ہے مزدور کے اوقات، اور سخت یہ اوقات اس لیے ہیں کہ
گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، جو بھی ہو، مزدور نے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، کیونکہ اس نے شام کو اپنے جو ہے وہ مزدوری لے کر جانی ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ مزدور آج بھی اپنے اڈے پر موجود ہیں اور مزدوری کے لیے پریشان ہیں۔ NCC والے سے بات بھی کریں گے۔ آپ بتائیں کتنی مزدوری ہے؟ آج مزدور ڈے ہے، کیا گزارا ہو پاتا ہے اس وقت؟ سر آج ہمارا چھٹی کا دن ہے، ہم پھر بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا بہت مشکل کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن ہماری جتنی سیلری ہونی چاہیے دیہڑی کے حساب سے۔ کتنی دہاڑی ہے اب آپ کی؟ 800 روپے دے رہے ہیں، بہت مشکل سے دے رہے ہیں، وہ بھی سارا دن ادھر اڈے پہ کھڑے ہو کر ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں ملتی دیہڑی۔ کم از کم 1000-1200 روپے دیہڑی ہمارا ہونا چاہیے۔ گزارا بہت مشکل ہے، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ گورنمنٹ ہمارے بارے میں کچھ خیال کرے جی، کچھ سوچے، لیکن ہمیں بالکل بھی روزی نہیں ملتی ہے، سارا دن کھڑے ہو کے چلے جاتے ہیں جی اور نہیں دیہڑی لگتی۔ جی چھٹی منانا اپنی جگہ پر، لیکن یہ مزدوروں کے لیے جو فلاحی ہے، ان کی فلاح کے لیے کام بھی کرنا چاہیے تاکہ انہیں دیہڑی ملے، انہیں مزدوری ملے۔ طاہر آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کے دن وفاقی دارالحکومت میں اسلام آباد میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں شراز خان سے۔ شراز بتائیے گا شہر اقتدار کا موسم کیسا رہے گا آج؟ جی بالکل، گزشتہ رات ہونے والی بارش سے اسلام آباد کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے اور گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور اگر بات کی جائے، محکمہ موسمیات نے پورا ہفتہ بارشوں کی پیشن گوئی کی تھی، اور اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، اور کچھ مقامات پر جو ہے گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اسلام آباد کے کچھ مقامات میں محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ تیز بارش، موسلادھار بارش اور اس کے ساتھ جو ہے ژالہ باری کا بھی امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اگر بات کریں تو اسلام آباد میں آج کم سے کم 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 34 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ اور اگر موسم کی بات کی جائے تو اسلام آباد کا موسم ہمیشہ ہی جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بارش آتی ہے اور بارش سے جو ہے گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ابھی بھی اسی طرح دیکھنے کو مل رہا ہے کہ گزشتہ دن جو ہے گرمی کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہوا اور جیسی بارش آئی تو بارش۔ شکریہ شراز خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاک پتن شریف کے دریائی علاقوں میں لہلہاتے کھیت کھلیانوں میں خوبصورت فصل سورج مکھی خوردنی تیل کا ذریعہ، لیکن اس کو کاشت کرنے والے کاشتکار حکومت سے نالاں ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف نذیر احمد سے۔ نذیر احمد اپڈیٹ کیجیے گا اس متعلق۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پاک پتن شریف کے دریائی علاقوں میں، جہاں پر سورج مکھی کی خوبصورت فصل کاشت کی گئی ہے اور وسیع پیمانے پر کاشت کی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ کسان موجود ہیں، کاشتکار موجود ہیں، جنہوں نے یہ سورج مکھی کا کھیت لگایا ہوا، انہیں سے جانتے ہیں اس فصل سے اس کو کتنا فائدہ ہوا، کیا گورنمنٹ اس حوالے سے انہیں کیا کچھ سبسڈی دے رہی ہے؟ جی بھائی بتائیے گا۔ جی ہم نے پچھلی دفعہ بھی جو ہے 25 ایکڑ پہ کاشت کی تھی، ارننگ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی۔ اس کے بیج پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو سبسڈی دینی چاہیے، کیونکہ ہم جو خوردنی تیل باہر سے درآمد کرتے ہیں اس پہ ہم اپنا قیمتی زر مبادلہ ضائع کرتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ ادھر ہمارے ساتھ تعاون کرے گی تو یہ ہم وسیع رقبے پر یہ سورج مکھی ہوگی۔ یہ خوردنی تیل کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جی جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے کاشتکار تمام کاشتکاروں کے ساتھ تعاون کرے، اس سے نہ صرف ہمارا فائدہ ہوگا بلکہ نذیر احمد بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔